السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی یہ ویڈیو ان لوگوں کے لیے ہے جن کے دل تھکے ہوئے ہیں، جن کی آنکھیں مسکراتی ہیں لیکن روح خاموش ہے۔ یاد رکھو، سکون وہاں ملتا ہے جہاں توقعات کم اور شکر زیادہ ہو۔ میری زندگی کی 3 غلطیاں: ہر کسی پر اعتبار کیا، لوگوں کی حد سے زیادہ پرواہ کی، کبھی کسی کو دھوکہ نہیں دیا۔ زمین کی وکالت نہیں چلتی جب کوئی فیصلہ آسمان سے اترتا ہے۔ صبح کی حقیقی خوشی اس شخص کو نصیب ہوتی ہے جو صبح کا استقبال نماز، تلاوت اور ذکر سے کرتا ہے۔ سنہری اور گہری بات: دوپٹہ اسے کہتے ہیں جو سر پر ہو، جو گلے میں ہو اسے پٹا کہتے ہیں، اور پٹا جانوروں کو پہنایا جاتا ہے، انسانوں کو نہیں۔ پردہ اگر چھوٹی سی بات ہوتی تو اتنی بڑی کتاب میں اس کا ذکر کرنا ہوتا۔ دوبارہ گرم کی گئی چائے اور سمجھوتہ کیا ہوا رشتہ، دونوں میں پہلے جیسی مٹھاس اور ذائقہ کبھی نہیں رہتا۔ دل کو بڑا رکھو، دماغ کو ٹھنڈا رکھو، آواز کو میٹھی رکھو، پھر کوئی ناراض ہو تو کہنا۔ ضروری نہیں کہ ہر کوئی آپ کو سمجھ پائے۔ ترازو صرف وزن بتا سکتا ہے، معیار نہیں۔ تم خوشی میں ہو یا تکلیف میں، سب سے پہلے اپنی بات اللہ کو بتایا کرو۔ سبحان اللہ۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، محبت خوبصورت انسان سے نہیں ہوتی، محبت جس سے ہوتی ہے وہ خوبصورت لگنے لگتا ہے۔ سب اپنے لگتے ہیں لیکن صرف باتوں سے۔ حقیقت: اچھے سے اچھے پھول کی مہک بھی کچھ دن بعد ختم ہو جاتی ہے، لیکن اچھے اخلاق اور اچھے سلوک کی مہک انسان کی موت کے بعد بھی قائم رہتی ہے۔ کہتے ہیں چھوڑنے والے چھوڑ ہی جاتے ہیں، مقام کوئی بھی ہو۔ میں کہتا ہوں کہ نبھانے والے نبھا ہی لیتے ہیں، حالات کیسے بھی ہوں۔ زندگی نے بہت کچھ سکھایا، کتابوں سے بھی رہنمائی ملی، مگر جتنا انسان کے رویوں نے سبق دیا، نہ تو زندگی کے کسی ورق پہ اور نہ کتاب کے کسی صفحے پر تحریر تھا۔ دعا ہے کہ رب العزت آپ کو اور اہل خانہ کو ارض و سماء کی تمام آفات سے محفوظ اور ہمیشہ تندرستی اور صحت عطا فرمائے، آمین۔ صدقہ کرنا چاہتے ہو تو پہل کیجیے۔ تعلق جوڑنے میں، رابطہ کرنے میں، کسی کی زندگی کی طرف واپس لانے میں، ناامیدی کے خاتمے میں، مسکرانے میں، یہ بھی صدقہ ہے۔ انسان کا بہت بڑا دشمن اس کا غصہ ہے، غصہ ہمیشہ قابو میں رکھا کرے۔ خوبصورت بات: وہ رشتے کبھی نہیں ٹوٹتے جن کی بنیاد میں سچائی، خلوص اور پیار شامل ہو۔ اللہ کے خزانوں میں سب سے قیمتی خزانہ ہدایت ہے۔ ہمت الفاظ کی موتی ہے مگر اثر ہمیشہ لہجوں کا ہوتا ہے۔ اپنے اندر پرندے کی طرح عاجزی پیدا کرو جو آسمان کی بلندیوں کو چھو کر بھی گردن جھکا کر رکھتا ہے، اور بے شک عاجزی اللہ کو پسند ہے۔ کچھ لوگوں کو ہم عزت دینا چاہتے ہیں مگر وہ اپنے رویوں سے ثابت کر دیتے ہیں کہ انہیں اس کی ضرورت نہیں۔ کچھ باتوں کا جواب صرف خاموشی ہوتی ہے، اور خاموشی بہت خوبصورت جواب ہے۔ آپ سے پیارا کوئی نہیں مائی ڈیئر سسٹر۔ یا اللہ زندگی میں ایسے نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا کر جن کے اعمالوں سے تو راضی ہو جائے، آمین ثم آمین۔ کسی کا حق کھا کر انسان دنیا میں تو خوش رہ سکتا ہے، لیکن روز محشر وہی اس کے گلے کا طوق ہوگا۔ رشتوں کی مخلصی کو تولنے کے لیے کوئی ترازو نہیں بنایا گیا، مگر پرواہ واحد ایک ایسا جذبہ ہے جو نظر بھی آتا ہے، محسوس بھی ہوتا ہے، اور یہ بھی بتا دیتا ہے کہ دوسرے فریق کو ہمارا کتنا خیال ہے۔ ہر چیز ہمیں ملنے کی نہیں ہوتی، کچھ چیزیں خوبصورت دھوکہ اور بدترین شر ہوتی ہیں کہ کسی چیز کے نہ ملنے پر اللہ کریم سے بدگمان نہیں ہونا چاہیے۔ ہر آزمائش اللہ کا فیصلہ ہے، اور اللہ کا ہر فیصلہ بہترین ہوتا ہے۔ بہترین انسان عمل سے پہچانا جاتا ہے، کیونکہ اچھی باتیں تو دیواروں پر بھی لکھی ہوتی ہیں۔ اپنی اچھائی کو ثابت نہ کرو، وقت ایک دن اسے خود ثابت کر دے گا۔ جاہل کے ساتھ تخت پر بیٹھنے کی بجائے عالم کے ساتھ زمین پر بیٹھنا افضل ہے۔ مان رکھنا سیکھیے۔ زندگی بہت چھوٹی سی ہے، اور کوشش کریں کہ کسی کا مان، اعتماد، اعتبار اور یقین نہ ٹوٹنے پائے۔ وقت تو گزر جاتا ہے لیکن دی ہوئی تلخیوں کے نقش باقی رہ جاتے ہیں۔ ہمارے وہ الفاظ بھی تحفہ ہیں جو دوسروں کو آگے بڑھنے کا حوصلہ دیتے ہیں۔ لا ترجو الا ربک، اپنے رب کے علاوہ کسی سے امید مت رکھو۔ اخلاق ایسا ہیرا ہے جو ہر پتھر کو کاٹ دیتا ہے۔ کامیابی کی پہلی سیڑھی کوشش ہے، کوشش سے غلطی، غلطی سے سبق، سبق سے تجربہ، اور تجربے سے کامیابی حاصل ہوتی ہے۔ صبر کا تعلق خاموشی سے ہوتا ہے جس کا شور صرف اللہ جانتا ہے۔ عجیب رشتہ رہا کچھ اس طرح اپنوں سے، نہ نفرتوں کی وجہ ملی نہ محبتوں کا صلہ ملا۔
اگر انسان اعتبار کے قابل ہوتا تو خدا کو کیا ضرورت تھی 2 فرشتے ساتھ بھیجنے کی۔ ایسے بنو کہ تم نہیں بلکہ لوگ تمہیں کھونے سے ڈرے۔ 2 جگہ چھوڑ دو جہاں تمہارے احساس اور تمہارے الفاظ کی قدر نہ ہو، پھر چاہے وہ کسی کا گھر ہو یا کسی کا دل۔ تم قطرہ مانگتے ہو، میرا رب دریا عطا کرتا ہے۔ جس طرح شبنم کے قطرے سے مرجھائے ہوئے پودوں میں تازگی اور جان پڑ جاتی ہے، اسی طرح خوبصورت اور اچھے الفاظ مرجھائے ہوئے دلوں کی اداسی دور کرتے ہیں، انہیں پر امید بناتے ہیں۔ بس تربیت کا فرق ہوتا ہے، ورنہ جو سن سکتا ہے وہ سنا بھی سکتا ہے۔ بے شک خوبصورت عمل انسان کی شخصیت بدل دیتا ہے اور خوبصورت اخلاق انسان کی زندگی۔ مخلص شخص ہر بار خاموشی اختیار کر لیتا ہے، اس لیے نہیں کہ وہ بزدل ہوتا ہے بلکہ اس لیے کہ اسے اس کا ضمیر اجازت نہیں دیتا کہ وہ اپنوں کو انہی کے لہجے میں جواب دے۔ دنیا کا مکافاتی عمل ہے، کسی سے بدلہ لینے کی ضرورت نہیں، تقدیر پر چھوڑ دیں۔ جنہوں نے آپ کے لیے کنواں کھودا ہے وہ خود انشاءاللہ اس میں گریں گے، کیونکہ دنیا مکافاتی عمل ہے۔ سازشیں، غیبتیں، پیٹھ پیچھے وار، لوگ بھول بیٹھے ہیں کہ یہ سارا تماشا اللہ تعالیٰ بھی دیکھ رہا ہے۔ شخصیت بن کر جیو، شخص بن کر نہیں، کیونکہ شخص تو خاک ہو جائیں گے لیکن شخصیت زندہ رہتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، تمہاری مشکلات چاہے آسمان جتنی ہی کیوں نہ ہو، اگر تمہارا یقین اللہ پر ہے تو کوئی تمہیں ہرا نہیں سکتا، یہ میرے رب کا وعدہ ہے۔ زندگی کے حسین لمحات واپس نہیں آتے، لیکن اچھے لوگوں سے تعلقات اور ان سے وابستہ اچھی یادیں ہمیشہ دلوں میں زندہ رہتی ہیں۔ بہترین انسان عمل سے پہچانا جاتا ہے، کیونکہ اچھی باتیں تو دیواروں پر بھی لکھی ہوتی ہیں۔ جب انسان اللہ کے ساتھ جڑ جاتا ہے تو وہ کبھی خود کو تنہا محسوس نہیں کرتا، کبھی مستقبل اداسی میں مبتلا نہیں رہتا اور کبھی ٹوٹتا نہیں، کیونکہ جب اللہ ساتھ ہو تو کوئی کمی باقی نہیں رہتی۔ اگر آپ کو یہ پیغام دل کو چھو گیا ہو تو اسے اپنے تمام بھائیوں اور بہنوں تک ضرور پہنچائیں تاکہ یہ حکمت اور روشنی زیادہ سے زیادہ دلوں تک پہنچ سکے۔ اپنا خیال رکھیں، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔